یاری از قلم انوش احمد، قسط نمبر 15۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے سوہان کی نظروں نے مہرین کو تلاش کیا، لیکن مہرین اسے کہیں نہیں ملی۔ بالکونی کی طرف قدم بڑھاتے بالکونی میں دیکھا، مگر وہ وہاں بھی موجود نہ تھی۔ سوہان کی نظر ڈریسنگ روم کی سمت اٹھی، جس کا دروازہ بند تھا۔ سوہان خاموشی سے بیڈ پر بیٹھا اور مہرین کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ 20 منٹ گزرے، وہ اب بھی باہر نہیں آئی تھی۔ سوہان نے وقت دیکھتے آستین جو کونیوں تک فولڈ کی تھیں، ان کو گھٹنوں پر ٹکاتے سر نیچے کر کے فرش کو دیکھنا شروع کیا۔ وہ سمجھ رہا تھا مہرین اس سے گریز برت رہی ہے۔ جویلری اور گجرے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے تھے، نکاح کا دوپٹہ بھی صوفے پر تھا۔ شاید وہ چینج کرنے کے لیے گئی تھی، مگر باہر علیشہ اور ہدا کی آوازیں سنتے اب جان بوجھ کر ڈریسنگ روم میں خود کو قید کر گئی تھی۔ سوہان کے چہرے پر مبہم سی مسکراہٹ رقصاں ہوئی۔ مہرین جو لگ بھگ آدھے گھنٹے سے واش روم میں بند تھی، جویلری وہ اتار چکی تھی، ڈریس وہ چینج کر چکی تھی، اس وقت گلابی رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھی۔ شانوں پر ہم رنگ نیٹ کا دوپٹہ ڈالے، بالوں کو سلجھاتے کھلے پشت پر چھوڑے بنا کسی جویلری کے ہاتھوں میں مہندی لگائے سادے سے حلیے میں بھی نئی نویلی دلہن ہی لگ رہی تھی۔ میک اپ صاف کرتے چہرہ دھوتے اس کی نظر اپنی ہتھیلی پر لکھے شہریار کے نام پر گئی تھی، جس کی وجہ سے زار و قطار ایک دفعہ پھر آنسو بہنے شروع ہوئے تھے۔ اور پھر سوہان کا سوچتے، جس سے رشتہ بدل چکا تھا، وہ باہر بیٹھا تھا۔ مہرین بری طرح اپنے لبوں کو دانتوں میں دبائے مزید سرخ کر رہی تھی۔ پھر دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ وہ تشکر کا سانس بھرتی ڈریسنگ روم کا دروازہ بند کیے باہر نکلی، لیکن سوہان کبرڈ سے اڑیس لگائے دونوں ہاتھ سینے پر فولڈ کرتا، ایک پیر کو کراس کرتے دوسرے کے سامنے لاتا، اپنی مسکراہٹ چھپائے اسی کی سمت دیکھ رہا تھا۔ سوہان نے چالاکی سے کام لیا تھا، جو اثر بھی کر گیا۔ مہرین نے سوہان کو دیکھتے بوکھلاتے واپس ڈریسنگ روم کا رخ کیا، جبکہ سوہان اس کا ارادہ سمجھتا ایک ہی منٹ میں مہرین کی کلائی تھامے اس کی کوشش کو ناکام کر گیا۔ مہرین اس آفت پر پلٹتی سوہان کو دیکھے گئی، چہرے پر بالوں کی لٹیں بکھری تھیں۔ سوہان کی آنکھیں محبت سے مہرین کے حسین چہرے کو دیکھ رہی تھیں۔ سوہان، مہرین نے کلائی چھڑوانی چاہی، پلکیں جھپکیں۔ اسے پتہ نہیں کیوں آج پہلی دفعہ سوہان کی نگاہوں سے شرم محسوس ہو رہی تھی۔ سوہان نے مہرین کے چہرے پر آئی لٹوں کو کان کے پیچھے اڑساتے مگر نگاہیں مہرین کے نقوش پر گاڑے کہا، میرا ہاتھ۔ مہرین ہمت کرتی بولی، تم مجھ سے چھپ رہی تھیں۔ سوہان نے مہرین کی کلائی نرمی سے چھوڑتے استفسار کیا۔ نہیں، میں کیوں ایسا کروں گی؟ مہرین نے ہمت سے کہا، مگر وہ گھبرا رہی تھی، جو سوہان نے محسوس کیا۔ ہاں، وہی میں سوچ رہا تھا، تم کیوں کرو گی ایسا؟ دوست سے میاں بیوی تو بنے ہیں، صرف رشتہ ہی تو بدلا ہے نا؟ سوہان نے مسکراہٹ دبائے مہرین کی گھبراہٹ سے محظوظ ہوتے کہا۔ مہرین کچھ نہ بولی۔ سوہان نے ہاتھ کے اشارے سے مہرین کو بیڈ پر بیٹھنے کا کہا۔ مہرین نظریں جھکائے چپ چاپ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ سوہان اس کے برابر میں کچھ فاصلے پر بیٹھا۔ نکاح مبارک ہو، سوہان نے کہا۔ مہرین کی آنکھوں میں پانی جمع ہوا۔ میرے لیے یہ رشتہ اور تم بہت معنی رکھتی ہو مہرین، اور میں تم سے بڑے بڑے وعدے تو نہیں کروں گا، لیکن تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا، یہ وعدہ کرتا ہوں۔ کوشش کروں گا تمہیں میرے ساتھ کوئی تکلیف نہ ہو۔ سوہان نے مہرین کو خاموش دیکھتے مزید کہا۔ مہرین کے آنسو سیال بن کر رخسار پر بہنا شروع ہوئے۔ سویٹ۔ اور مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے، میں تم سے کچھ چھپانا نہیں چاہتا، اور یہ بات شاید کبھی بتاتا بھی نہیں اگر تم میری صرف دوست ہوتی تو، مگر اب تم میری منکوحہ ہو تو تمہارے لیے جاننا ضروری ہے، تاکہ ہم اپنا رشتہ شائستگی سے آگے بڑھا پائیں، یا شاید نئے رشتے کی شروعات کے لیے تمہارا جاننا ضروری بھی ہے کہ میں
یا اللہ آگے سے کوئی ورڈ نہ ماری یہ لڑکی. ذوحان مہرین کو دیکھتے کہہ رہا تھا. مہرین نے اپنی ہتھیلی گالوں پر رگڑتے اپنے آنسو صاف کیے. ذوحان کو معلوم ہوا وہ رو رہی ہے. مہرین کے چہرے کے سامنے بال تھے. ذوحان اس کے آنسو نہیں دیکھ پا رہا تھا لیکن پھر وہ ٹھٹکا اور اپنی بات بھول گیا. میں جانتی ہوں تم کیا کہنا چاہتے ہو، مہرین نے کہتے ذوحان کو دیکھا جس کے چہرے پر حیرت تھی. کیا ولید، حمدان، عبداللہ یا پھر علیشہ نے مہرین کو سب بتا دیا تھا؟ ذوحان نے سوچا. یہ رشتہ صرف سمجھوتے سے بنا ہے. میں تمہاری زندگی میں مداخلت نہیں کروں گی. کچھ وقت گزرنے دو، میں ماما بابا کو سمجھا لوں گی، پھر تم مجھے طلاق دے دینا اور جس سے محبت کرتے ہو اس سے شادی کر لینا. میں سمجھ سکتی ہوں جب ایک ہفتے میں شہریار میرے دل میں محبت کا تو نہیں مگر پسند کا مقام بنا چکا تھا تو پھر تم تو اس لڑکی سے محبت کرتے ہو. اسے بھولنا ناممکن ہوگا تمہارے لیے. کچھ دن یہ ناٹک چلنے دو، تب تک ہم لوگ پہلے کی ہی طرح اچھے دوست بن کر رہتے ہیں. مہرین نے بھی نم نگاہوں سے ذوحان کو دیکھتے کہا. ذوحان کا تو دماغ گھوم گیا. یہ کون سا بنا چاول کی کھچڑی بنا رہی تھی؟ جبکہ طلاق اور رشتے کو ناٹک بولنے والی بات پر ذوحان کا چہرہ غصے کی زیادتی سے سرخ ہوا تھا. وہ تو اظہار محبت کرنے والا تھا مہرین سے. مہرین شہریار کا نام لیتے اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھا تھا جہاں شہریار کی دلہن لکھا تھا. ذوحان کو یہ بات آگ لگا گئی. ذوحان نے سرخ چہرے سے مہرین کو دیکھا اور پھر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی مہندی کو. ذوحان اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور مہندی لیے مہرین کے قریب آ کر بیٹھا. مہرین ہڑبڑائی لیکن جب تک ذوحان اس کی ہتھیلی اپنے سامنے کرتا شہریار کے نام پر مہندی لگا گیا کہ شہریار کا نام چھپ گیا. مہرین نے منہ کھولے ذوحان کو دیکھا جو اپنا کام مکمل کرتا واپس مہندی رکھے چیئر گھسیٹتے مہرین کے بالکل سامنے رکھتا اس پر بیٹھا اور آگے کو جھکتا مہرین کو دیکھے گیا. دونوں میں ذرا سا ہی فاصلہ تھا. میری بات غور سے سنو مہرین. مہرین ذوحان میں اور اپنے اس چھوٹے دماغ میں بٹھا لو. نہ ہمارا رشتہ ناٹک ہے نہ ہمیں ناٹک کرنے کی ضرورت ہے اور میں تمہیں کبھی طلاق نہیں دوں گا. اور اگر تم نے شہریار کا نام دوبارہ اپنے ان خوبصورت لبوں سے ادا کیا میں بہت برا پیش آؤں گا. دوست یاد رکھنا. اور رہی بات دوستی کی تو وعدہ کرتا ہوں شوہر سے پہلے مجھے اپنا ہمیشہ کی طرح اچھا دوست ہی پاؤ گی، لیکن ہمارے رشتے کی حقیقت کو کبھی نہیں جھٹلانا. یہ رشتہ سچ ہے اور میں اس سچ کو باہیں پھیلائے قبول کر چکا ہوں. ذوحان نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے کہا. اس کا انداز نہ نرم تھا نہ سخت، بس باروب تھا. آنکھیں مہرین کے ہونٹوں پر تھیں. انگلی اٹھا کر وہ اپنی بات کہنے کے ساتھ ہتھیلی پر لکھے شہریار کے نام پر برا پیش آنے پر مہرین کے ہونٹوں کو اور طلاق کی بات پر مہرین کی آنکھوں کو انگلی رہراتے تنبیہ کر رہا تھا. باقاعدہ ذوحان کا یہ انداز مہرین نے پہلے نہیں دیکھا تھا. باروب انداز اور پرکشش محصور کن شخصیت. مہرین لمحے کے دوسرے حصے میں ذوحان کی شخصیت میں پہلی دفعہ اپنے آنسو بھلائے کھوئی تھی. آنسو مت بہایا کرو، قیمتی ہیں یہ. مہرین کی آنکھوں پر ٹھہری شبنم کو اپنی انگلی کی پوروں سے چنتے ذوحان نے کہا. مہرین کرنٹ کھا کر ہوش میں آئی. ذوحان نے آنسو چنتے ہاتھ کھینچا. میں تمہیں یہاں ہمارے نکاح کی مبارکباد دینے آیا تھا اور تمہیں نکاح کے جوڑے میں سجے اور اپنے نام کے ساتھ نکھرا ہوا دیکھنے کے لیے. لیکن اچھا ہوا تم نے وہ نکاح کا جوڑا اتار دیا کیونکہ وہ میرے لیے نہیں پہنا تھا تم نے. کوئی بات نہیں، مگر تمہارے چہرے پر میرے نام کا نور دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا تمہیں سجنے سنورنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تم پر میرے نام کی مہر ہی کافی ہے. اور رہی دلہن کے سجنے سنورنے کی بات، شادی رہتی ہے ابھی. شادی کے دن تمہیں پور اپنے لیے سجا دیکھ کر یہ حسرت بھی پوری کر لوں گا. اور مبارکباد تو میں دے ہی چکا ہوں. ایک دفعہ پھر نکاح مبارک ہو مسز مہرین ذوحان میں. ذوحان نے تحمل سے اس کی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ ٹکائے
اپنے روبرو اس کے چہرے کو کرتے مہرین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہا، اور آخری جملے پر اٹھتا مہرین کی پیشانی پر عقیدت سے لب رکھ گیا۔ مہرین جو ذوحان کے الفاظ اور شوخ لہجے پر سرخ ہوئی تھی، اس حرکت پر مہرین کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ ذوحان کی لبوں کی پرتش گرماہٹ کو اپنی ٹھنڈی پیشانی پر محسوس کرتے مہرین کا دل کانوں میں دھڑکا تھا، پلکیں سجدہ ریز ہوئی تھیں۔ ذوحان دور ہوتا مہرین کو ایک نظر دیکھے گیا کہ اتنے میں کمرے کا دروازہ نوک ہوا۔ ذوحان سرد سانس ہوا کے سپرد کرتا دروازہ کھول گیا۔ سامنے علیشہ اور ہدیٰ کھڑی تھیں، جن کی مشکوک نظروں پر ذوحان انہیں ایک نظر گھورتا باہر قدم رکھ گیا۔ وہ دونوں ذوحان کے گھورنے پر کھلکھلا دیں۔ میرا جگر، کیسی رہی منکوحہ سے پہلی ملاقات؟ حمدان نے ذوحان کے گلے میں ہاتھ ڈالے اس کے برابر میں بیٹھتے پوچھا۔ نکاح کا فنکشن ختم ہو چکا تھا، مہمان رخصت ہو چکے تھے۔ ذوحان سب سے ملتا مہرین کے والد سے اجازت لیے اپنے پورشن میں آیا تھا، اور اس وقت لاؤنج میں بیٹھا مہرین کی باتوں کے حوالے سے سوچ رہا تھا جب ولید، حمدان اور عبداللہ تمام کام نپٹاتے وہاں پہنچے تھے۔ عبداللہ نے تو البتہ سیلفی لینے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں کیا تھا، وہ بھی سامنے صوفے پر ولید کے ساتھ بیٹھا تھا۔ یہ عبداللہ جتنا مجھے اچھا لگتا ہے نا، اس کی کام چوری سے دل چاہتا ہے ایک لگاؤں اس کو۔ خیر، ذوحان نے نگاہیں اٹھائے ان تینوں کو باری باری دیکھا اور بنا کچھ بولے اٹھا اور اندر کمرے میں گیا۔ پھر جب باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں ہاکی اسٹک تھی۔ حمدان، عبداللہ اور ولید جو ذوحان کے خاموشی سے اٹھ کر کمرے کی سمت جانے پر پریشان ہوئے تھے، ان کی نظریں کمرے کے دروازے پر ہی تھیں، جہاں اب ذوحان ہاتھ میں ہاکی اسٹک لیے اسے کندھے پر ٹکائے کھڑا تھا۔ وہ تینوں اپنی جگہ سے اچھلے تھے۔ اب ظاہر سی بات تھی، دلہے میاں نکاح کے دن ہاکی کھیلنے سے تو رہے، اور پوچھنا تو نہایت ہی احمقانہ حرکت کہلاتی۔ وہ اس میوں کے بچے کی رگ رگ سے واقف تھے۔ وہ منہ سے نہیں ہاتھوں سے جواب دیتا تھا، پہلے بجاتا تھا پھر بجانے کی وجہ بتاتا تھا۔ ذوحان انہیں ہی خونخوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ مجھے لگا اس کا نکاح کروانے پر یہ ہمارا منہ چوم چوم کر مار ڈالے گا، لیکن یہ تو ہاکی اسٹک کندھے پر ڈالے ہمارا حلیہ بگاڑنے کو تیار کھڑا ہے، حمدان نے کہا۔ ذوحان نے ان کی سمت قدم بڑھائے۔ سب صوفے سے چھلانگ لگاتے دور ہوئے۔ ذوحان ان کی سمت بڑھا، وہ تینوں آگے پیچھے ایک دوسرے سے ٹکراتے بھاگے۔ شوہر بن کر گونگے ہو جاتے ہیں، سنا تھا یہ تو منکوح اللہ، شوہر بن کر گونگے ہو جاتے ہیں، سنا تھا یہ تو منکوح بن کر باؤل ہو گیا ہے۔ عبداللہ نے بھاگتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کے اطراف میں دہائی دی۔ البتہ ولید اور حمدان میں اب تک ایک ایک اسٹک پڑ چکی تھی، وہ گرا کر رہ گئے۔ ابے بول میو، ہوا کیا ہے؟ کیوں ہماری کمر توڑ رہا ہے؟ ولید چیخا۔ ہوا کیا ہے؟ تم لوگوں نے مہرین کو کیا کہا ہے؟ میں کس سے محبت کرتا ہوں؟ ذوحان غصے سے حمدان کی طرف لپکا، کیونکہ عبداللہ تو بندر کی طرح اچلتا اس کے ہاتھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے نہیں کہا، تیری قسم میری جان کے ٹوٹے، میں نے نہیں کہا۔ حمدان صوفے پر چڑھ دوڑا، جبکہ ذوحان نے کشن اٹھا کر اس کے پیٹ پر مارا۔ ویسے علیشہ اس کی بیوی ہے اور ایک ہی گھر میں اس کے ساتھ رہتی ہے، عبداللہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، جبکہ ذوحان پھر عبداللہ کی سمت آیا۔ تو میری بیوی میرے ہی گھر میں رہے گی، تیرے گھر تو میری بیوی میرے ہی گھر میں رہے گی، تیرے گھر میں تو رہنے سے رہی۔ حمدان نے عبداللہ کی بات پر دانت پیسے۔ عبداللہ ذوحان سے بچتا حمدان کی سمت صوفے پر چڑھ دوڑا۔ تو غدار، غداری بھی تو نے ہی کی ہے۔ تو ہی ہے جو علیشہ کو یہ بات بول سکتا ہے، کیونکہ جہاں تک مجھے یقین ہے ولید نہیں بولے گا، اور میں تو معصوم ہوں، مجھ میں عورتوں والی خصلت نہیں، عبداللہ نے حمدان کو گھورتے کہا۔ حمدان اسے سر تا پاؤں دیکھتے اس کی معصومیت پر اش اش کر اٹھا۔ ذوحان البتہ انہیں گھور رہا تھا، غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔
نکاح کے بعد اظہار محبت کرنے گیا تھا، بیگم طلاق، ناٹک اور رقیب کا نام سن کر آ گیا۔ اس کا بس چلتا ان کے جنازے نکال دیتا۔ اور ایک منٹ، تجھے خوش ہونا چاہیے، جس نے بھی بتایا ہو مہرین کو تیری محبت کا پتہ تو چلا، ولید نے کہا۔ سہان نے ہاکی اسٹک ولید کے سمت پھینکی۔ ولید نیچے جھکا، ورنہ آج ہینڈسم کا منہ بگڑ جانا تھا۔ مہرین کو لگتا ہے میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں اور اس سے نکاح سمجھوتے میں کیا ہے۔ سہان سب کو قہر بار نگاہوں سے گھورتے صوفے پر بیٹھا۔ عبداللہ نے فوراً کچن میں جاتے ٹھنڈے پانی کا گلاس لیے باہر آیا۔ یار، میں نے علیشے کو مہرین کا نام نہیں بتایا تھا۔ اب مجھے کیا پتا تھا میری ڈبل بیٹری مہرین کو غلط سگنل دے دے گی، حمدان نے اپنی کمر سہلاتے معصومیت سے کہا، اور دھپ سے صوفے پر بیٹھا تو ولید بھی ایک ہاتھ صوفے کے سطح پر رکھے صوفے پر برا جمان ہوا۔ دیکھ یار، غصہ شیطان کا کام ہے، تو دماغ ٹھنڈا رکھ، پانی پی، عبداللہ نے ذوحان کا شانہ تھپ تھپاتے کہا۔ ذوحان نے سر جھٹکا اور ہاتھ گلاس کی سمت بڑھایا۔ عبداللہ نے فوراً ہاتھ کھینچا اور گھٹاگھٹ پانی چڑھا گیا۔ گھٹاگھٹ پانی چڑھا گیا۔ ذوحان، حمدان اور ولید اسے گھورتے ہی رہ گئے۔ خود لا کر، عبداللہ نے گلاس ٹیبل پر رکھتے دانت نکالتے کہا۔ مہرین، ذوحان نے صوفے کی سطح پر سر گراتے دکھی انداز میں کہا۔ بس بن گیا غلام جورو کا۔ لڑکیاں ہیں یا بلائیں، میرے سارے دوستوں کا حال بگاڑ رکھا ہے۔ شرم کرو، سخت لونڈے بنو میری طرح۔ اقبال، تیرے شاہین تو کوے نکلے۔ عبداللہ نے سب کو شرم دلائی اور موبائل نکالتے صوفے پر بیٹھا ذوحان، حمدان اور ولید نے کان لپیٹے آنکھیں بند کی اور صوفے پر ڈہ گئے۔ اوئے دیکھ، میں نے ابھی اپنی تصویر اپلوڈ کی تھی اور ایک لڑکی کا کمنٹ آیا، ہینڈسم۔ میں نے تو سوچ لیا ہے بچے 3 ہی کروں گا، لڑکی کمزور لگتی ہے۔ استغفر اللہ۔ عبداللہ نے اس لڑکی کی پروفائل میں جاتے زوم کر کے اس کی تصویر دیکھتے تعصب سے کہا، جیسے اگر لڑکی کمزور نہ ہوتی تو 1 درجن بچے پیدا کرنے کا ارادہ تھا۔ جبکہ ذوحان، ولید اور حمدان نے عبداللہ کو سر اٹھا کر گھورا۔ ابھی سخت لونڈا تھا یہ، اور اب ایک کمنٹ پر بچوں کی پلاننگ بھی کر ڈالی۔